میں تجھے ایک مشکل دوں گا تو 2 آسانیاں عطا کروں گا۔ اگر ایک مشکل آئے گی تو کتنی آسانیاں ملیں گی؟ 2 آسانیاں دوں گا اگر ایک مشکل آئے۔ انسان کو جو مشکلات آتی ہیں نا، اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے نا کہ یہ سامنے والا پل میں نے گزرنا ہے تو اس پار میری اپنی جائیداد شروع ہو جائے گی، تو وہ پل گزرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بس یہ 2 سڑکیں ہیں میں نے عبور کرنی ہے، پھر میرے لیے سفر آسان ہو جائے، تو وہ جھٹ پٹ گزر جاتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ تھکاوٹ دیکھتا ہے، نہ رش دیکھتا ہے، نہ گاڑیوں کی ریل پیل دیکھتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن جان لے، اگر میں تجھے ایک مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیاں، چلے سارے بول دیں کتنی جی، کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا؟ 2 آسانیاں۔ ہم لوگ اچھا جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا کمزوری کا، ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا، پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گمبھیر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائے نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے۔ اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا، کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی یاد رکھیں، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے۔ یاد رکھیں مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ عقل مند لوگ عقل والے ہوتے ہیں، سیانے بندے وہ بات کرتے ہیں تو سیانی کر جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں تو مختلف لوگ مختلف آیات کو پڑھتے ہیں۔ کسی نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا حضرت قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ سب سے قرآن مجید میں ہر لفظ ہی اعلیٰ ہے، ہر حرف ہی، ہر لفظ ہی، کیا بات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر بات اعلیٰ۔ لیکن حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سی آیت اعلیٰ ہے، تو ذرا غور کرنا، شیر کی بات تو شیروں جیسی۔ مولا علی فرمانے لگے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا تمہیں دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے یہ سب سے اعلیٰ آیت ہے میری نظر میں۔ لوگ کہنے لگے حضور ہم تو سمجھے تھے کہ شفاعت والی آیت کو آپ اعلیٰ کہیں گے، یا جو اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اس کو آپ اعلیٰ کہیں گے، تو آپ اس آیت کو اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف آتی ہے تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی کے سبب سے آتی ہے، اس کو آپ اعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بھائیو ذرا غور کر کے اس آیت کو پڑھو۔ رب فرماتے ہیں تم جو غلط حرکت کرتے ہو اس کی سزا دنیا میں تمہیں کسی مشکل میں ڈال دیتا ہوں اور بہت ساری ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا رب کہہ رہے ہیں میں تمہیں دنیا میں مشکل میں ڈال کے معاف کرتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میرا رب ایک جرم کی سزا 2 دفعہ نہیں دے گا، جسے دنیا میں سزا دے گا پھر قیامت میں بے حساب ہی معافی عطا فرمائے گا۔ پھر قیامت کے دن اللہ اسے دوبارہ سزا، یہ اس کے قانون رحمت کے خلاف ہے، یہ غور سے بات سن، یہ اس کے قانون رحمت کے خلاف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 دفعہ سزا دے۔ تو اگر اس نے دنیا میں سزا دے لی تو اس کا مطلب ہے قیامت میں دوبارہ سزا، تو یہ سب سے اعلیٰ ہے۔